السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ باب دعوی النسب کا ذکر چل رہا ہے، نسب کے دعوے کا بیان۔ اس ضمن میں دعوی استیلاد، دعوی حریت جس کو دعوی تحریر کہا گیا، باندی کے کچھ مسائل کا ذکر آیا۔ باندی جو بچہ جنے بیچنے کے بعد 6 مہینے سے کم کی مدت میں ہو اور بائی نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تصدیق کر دی جائے گی۔ 2 سال کے بعد دعویٰ کرے تو تصدیق نہیں ہوگی، الا یہ کہ مشتری اس کی تصدیق کر دے اور اس استیلاد کو اور جننے کو نکاح پر محمول کیا جائے گا۔ ہاں 6 مہینے سے زیادہ اور 2 سال کے بیچ میں ہو تو پھر مسئلہ آیا تھا، تو بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال رہ سکتا ہے، مشتری بھی اس کی تصدیق کر دے، چونکہ یہاں پر دونوں کے علوق کا احتمال ہے، بائع کا بھی اور مشتری کا بھی۔ یہ سب شکلیں گزر چکی ہیں۔ آج اسی نسب سے متعلق باندی کے بچے کے نسب سے متعلق ایک الگ مسئلہ ہے۔ فَإِن مَاتَ الْوَلَدُ، بچہ مر گیا۔ مکمل صورت مسئلہ وہی ہے۔ بائی نے بیچا ایک باندی کو اور وہ باندی اب جن رہی ہے، بیچ دیے جانے کے بعد 6 مہینے سے کم کی مدت میں۔ ظاہر ہے کہ احتمال ہے کہ یہ بائی کا ہی ہو، بلکہ یقین ہے 6 مہینے سے کم کی مدت ہے تو یقیناً بائی کا ہی حمل ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بچہ مر گیا، اس کے بعد وہ بچے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بچہ میرا تھا۔ تو اب اس دعوے کے بعد اس بچے کا نسب اس بائی سے ثابت ہوگا یا نہیں؟ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، فرما رہے لم یثبت الاستیلاد فی الام، ولد ہونا باندی کا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بچے کا نسب ہی ثابت نہیں ہوا، چونکہ جب بچہ مر گیا اب اس کو نسب کی ضرورت نہیں۔ حیات میں دعوی نسب ہونا چاہیے تھا، مر گیا تو اب اس بچے کو نسب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بچے میں نسب ثابت نہیں ہوگا اور بچہ ہی اصل ہے، بچے کی وجہ سے ماں یعنی وہ باندی ولد ہوتی ہے۔ جب بچے ہی کا نسب ثابت نہیں ہوا جو اصل ہے، تو اب اس باندی کا ولد ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جی دیکھیے آپ متن کی عبارت، وَإِن مَاتَ الْوَلَدُ، بچہ مر گیا، پھر بائی نے دعویٰ کیا۔ حال یہ ہے کہ وہ باندی اس بچے کو جنی ہے، جاءت بھی لأقل من 6 اشہر، 6 مہینے سے کم میں، لم یثبت الاستیلاد فی الام، اس ماں کے اندر ولد ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ لأنہا تابعۃ للولد، اس لیے کہ وہ لڑکے کے تابع ہے، باندی بچے کے تابع ہے، اور جب بچے کا ہی نسب ثابت نہیں ہوا تو ماں کا بھی ولد ہونا ثابت نہیں ہوگا۔
اور بچے کے لیے نسب کیوں ثابت نہیں ہوا کرے؟ لم یثبت نسبہ بعد الموت، اس کا نسب مرنے کے بعد ثابت نہیں ہوگا، لعدم حاجتہ، ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بچہ اپنی زندگی میں نسب کا محتاج ہے اور اس نسب کی بنیاد پر تربیت کا، تعلیم کا محتاج ہے، سارے حقوق باپ کے اوپر آتے ہیں، تو وہ گزر گیا، بچہ چلا گیا۔ فلا یتبعہ استیلاد الام، لہذا ماں کا ام ولد ہونا اس کے پیچھے نہیں آئے گا، ماں ام ولد نہیں ہوگی۔ آگے ایک اور متن کی عبارت دیکھیے، ہمارے سامنے متن کا نشان لگا ہے۔ وَإِن مَاتَتِ الْأُمُّ، الٹا مسئلہ ہے، ماں مر گئی، بچہ نہیں مرا، ماں مر گئی، وہ باندھی، وہی اوپر کا مسئلہ۔ ماں جو بچہ جنی ہے 6 مہینے سے کم کی مدت میں، یعنی وہ باندھی ہے، اور دعویٰ کیا اب بائے نے بچے کا، یعنی بچہ حیات ہے، ماں مری ہے، باندھی مری ہے، تو اب بچے کے اندر نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ ثابت ہو جائے گا، بائے اس کو لے لے گا، لے سکتا ہے۔ وَإِن مَاتَتِ الْأُمُّ، ماں مر گئی، پھر بائے نے دعویٰ کیا، یعنی بچہ گویا زندہ ہے، ماں مری ہے، باندھی مری ہے۔ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، حال یہ ہے کہ باندھی اس بچے کو جنی ہے 6 مہینے سے کم کی مدت میں۔ یثبت النسب فی الولد، بچے کے اندر اب نسب ثابت ہو جائے گا، چونکہ ولد ہی اصل ہے اور وہ موجود ہے۔ ماں تو تابع ہے اس مسئلے میں، دیکھا جائے عقلی اعتبار سے تو ماں اصل ہوتی ہے، بچہ تابع ہے، لیکن مسئلہ استیلاد میں، ام ولد ہونے میں ماں اصل نہیں ہے بلکہ بچہ اصل ہے، اسی لیے اس کو بچے کی طرح منسوب کرتے ہیں، جو اس کے بچے کے اصل ہونے کی دلیل ہے، ام ولد بولا جاتا ہے، ام ولد، ولد کی طرف نسبت ہے۔ تو بچہ جو اصل ہے وہ موجود ہے، اس کا انتقال نہیں، وہ ماں مری ہے، باندھی مری ہے۔ یثبت النسب فی الولد، بچے کے اندر نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ، بائع اس کو لے لے گا، بچے کو لے لے گا۔ باقی تفصیل نیچے آئے گی کس طرح لے گا، قیمت لوٹانا ہے یا نہیں، باندھی تو مر چکی ہے، اس میں صاحبین امام ابو حنیفہ کا اختلاف آئے گا، لیکن بہرحال بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، بچہ چونکہ موجود ہے، اور ماں بھی ام ولد کہلائے گی، لیکن وہ گزر چکی ہے، لیکن ام ولد جب بچے کا ہی نسب ثابت ہو گیا، لأن الولد هو الأصل في النسب، بچہ ہی نسب میں اصل ہے، فلا يضره فوات التبع، لہذا تابع کا فوت ہونا اس کے لیے مضر نہیں ہے، تابع سے مراد ماں ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ بچے کے اصل ہونے پر 2 دلیل پیش کر رہے ہیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی حدیث۔ دلیل عقلی تو یہ ہے کہ اس کو ام ولد بولا گیا، اس کی نسبت باندھی کی ولد کی طرف ہوتی ہے، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصْلًا لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ ماں کی نسبت بچے ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام ولد، یقال ام الولد۔ وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةُ مِنْ جِهَتِ، اور حریت بچے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس باندھی کو بیچا نہیں جائے گا، ام ولد ہو گئی، وہ آزاد ہوگی، البتہ فوراً نہیں بلکہ آقا کے مرنے کے بعد آزادی ملے گی، آقا کے مرنے کے بعد آزادی ملے گی، اور آقا کی زندگی میں اس لیے نہیں کہ چونکہ پھر آقا کے لیے تکلیف ہوگی، باندھی اس کی تھی، باندھی سے اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو رہی تھی، اب اس کو آزادی کا حکم لگایا جائے
تو پھر نکاح کی ضرورت پڑے گی، اور نکاح کے لیے ممکن ہے آقا کو استطاعت نہ ہو، مہر کی طاقت نہ ہو، اس لیے شریعت نے ابھی آزادی کا حکم نہیں لگایا ہے، بلکہ جب آقا کا انتقال ہو جائے، لیکن حق حریت اس کو بہرحال ولد ہونے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حق حریت جو اس کو ملتا ہے بچے کی جانب سے، بچہ پہلے آزاد ہوتا ہے۔ حقیقی حریت بچے کے لیے ہے اور ماں کے لیے حق حریت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بچے کے لیے حقیقت حریت اور ماں کے لیے حق حریت۔ صاحب ہدایہ کی عبارت آ رہی ہے وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةُ یا وَتَسْتَفِيدُ پڑھیں آپ اس کو، وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةَ پڑھیے اس کو، من جہتہ، وہ باندی جو آزادی کو حاصل کرے گی، من جہتی بچے کی جانب سے، تستفید پڑھیں، ہمارے نسخے میں یستفید ہے، لقول علیہ السلام۔ اب نقلی دلیل سنیے کہ جس کی بنیاد پر بچہ اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتقہا ولدہا، اس کو اس کے لڑکے نے آزاد کر دیا، بچے نے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے بچہ اصل ہے۔ اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، پھر جیسا کہ پہلے بتایا ماں کو حق حریت ہے باندی کو، اور بچے کو حقیقت حریت ہے۔ والثابت لها حق الحریہ وله حقیقتها، ماں کے لیے حق حریت ہے اور بچے کے لیے حقیقت حریت ہے۔ حقیقی آزادی بچے کو، بچہ آزاد ہے تو ماں کو بھی آزادی ملے گی، اور ظاہر ہے کہ حق حریت ادنا ہے اور حقیقت حریت یہ اعلیٰ ہے، لہذا ادنا اعلیٰ کے تابع ہوگا مسئلہ ھذا میں، نسب میں نہیں۔ جی ویسے تو ماں اصل کہلاتی، ماں باپ اصل ہیں، بیٹے تابع ہیں، لیکن یہ مسئلہ حریت میں چونکہ بچے کو حقیقت حریت ہے اور ماں کو حق حریت ہے، حقیقت کا درجہ بڑھا ہوا ہے، والادنا یتبع الاعلیٰ، ادنا اعلیٰ کے تابع ہوتا ہے۔ آگے کی متن اور شرح کی عبارت لمبی ہے، لیکن اسی تعلق سے ہے کہ اب جب بچے کا نسب ثابت ہو گیا تو کیا اس بے کو ختم کر دیا جائے گا، ثمن کتنا لوٹایا جائے گا، اس میں صاحبین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آئے گا۔ کل کے سبق کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔